السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، آمین اللہم ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے بلوغ المرام، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے شیخ الاسلام حافظ شہاب الدین احمد ابن حجر اسقلانی نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ تعالی مختلف ابواب ہیں، تقریباً 1500 کے قریب اس میں احادیث ہیں۔ تو ہم نے اس میں سے جو باب چنا ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے کتاب الجامعی، جس کے اندر مختلف قسم کی احادیث ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث ہے کیا۔ حدیث اصل میں بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قول کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان مبارک سے فرمایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرمان فرمایا ہو، یا کوئی کام خود کر کے دکھایا ہو، یا ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اگر تو منع فرما دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کام ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے کوئی اچھا اور آپ اس کو دیکھ کر خاموش ہو گئے ہیں بلکہ تعریف کی ہے، تو سمجھیں کہ وہ حدیث میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا نام ہوگا تقریری، ٹھیک ہے۔ قولی حدیث جو آپ کا قول ہو، فرمان ہو، فعلی حدیث جو آپ نے کام کر کے دکھایا ہو، ٹھیک ہے۔ نماز کا حکم دیا، قولی نماز پڑھ کے دکھائی، فعلی، ٹھیک ہے۔ وضو کا حکم دیا، ساتھ وضو کر کے دکھایا، یہ فعلی حدیث ہے۔ تقریری جو آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ نے اس کام کو پسند فرمایا، یہ تقریری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث کی نا 2 اقسام آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے متواتر حدیث اور ایک ہوتی ہے آحاد۔ متواتر وہ ہے جس کو ہر زمانے میں اتنا بکثرت لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقل ان کے جھوٹ بولنے کو محال جانے، یعنی عقل یہ کبھی نہ کہہ سکے کہ فلاں بندہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی جھوٹ کا محال ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر زمانے میں بہت سے لوگوں نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی، ٹھیک ہے، یہ قول ہر زمانے میں چلتا آیا۔ آپ نے پڑھی، یہ قول ہر زمانے میں چلتا آیا کہ اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
جو کام آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا اور اس حدیث کو ہر زمانے میں لگاتار روایت کیا گیا ہو. آج سے پہلے 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب احادیث کو مرتب کرنے کا ٹائم آیا تو ہر ایک نے اس حدیث کو روایت کیا. اسے کہیں گے متواتر. ایسا نہیں کہ پہلے لگاتار وہ بات چلتی آ رہی ہے، اخیر زمانے میں کوئی اٹھے اور وہ آ کر کہہ دے کہ نہیں یہ کام ایسا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی بات کو مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے وہ بات لگاتار چلتی آ رہی ہے، پہلے اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں تھا. اور احاد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت میں اتنی کثرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس کو کسی زمانے میں بیان کیا گیا ہو لیکن کسی میں بیان کرتے ہوئے شک کی گنجائش ہو. ٹھیک ہے، راوی پر شک کیا جائے، روایت کرنے والے پر، کہ اس بات میں سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو اس کو کہیں گے احاد. اب پھر اس کی 3 اقسام آ جاتی ہیں. اس کی اقسام میں سے ہے مشہور حدیث، عزیز اور غریب. ٹھیک ہے، یعنی مشہور وہ ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو. عزیز وہ ہے جس کو ہر زمانے میں 2 راویوں سے کم نے روایت نہ کیا ہو، یعنی کم از کم 2 ضروری ہیں. مشہور میں 3 یا 3 سے زیادہ، اور عزیز میں 2 راویوں سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے درجات ہیں. غریب وہ ہے جس کی روایت کسی زمانہ میں ایک ہی راوی سے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے یہ حدیث غریب ہے. بعض اوقات پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حسن ہے یا اس کا درجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. یعنی صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو دیندار، پرہیزگار یا خوب یاد رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانے میں برابر روایت کیا گیا ہو. یعنی جو حدیث روایت کر رہے ہیں نا، ان کی ذات میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا. ہر زمانے میں ان کی بات کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی چھپا ہوا عیب ہو اور نہ ہی معتبر لوگوں کی روایت کے مخالف ہو. ٹھیک ہے، اس کی بھی پھر آگے سے اقسام آ جاتی ہیں. اور اول اور عمدہ قسم صحیح حدیث کی وہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد احادیث کے جو درجات بیان ہوئے ہیں، جن بکس کو اتھینٹک بکس کہا جاتا ہے حدیث کے صحیح ہونے کے اعتبار سے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں. ٹھیک ہے، تو دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو صرف بخاری میں ہو، تیسری وہ ہوتی ہے جو صرف مسلم میں ہو. ٹھیک ہے، چوتھی وہ جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، یعنی ابو داود میں پائی جائے، ابن ماجہ میں پائی جائے. 6 مشہور حدیث ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس بک میں مختلف کتابوں کی احادیث پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث جو بخاری میں بھی پائی جاتی ہوں، جو مسلم میں بھی، جو ابو داود میں بھی، جو ابن ماجہ میں بھی. اس میں تقریباً 1500 سے زیادہ احادیث ہیں. ہم نے ایک باب کو چنا ہے اور یہ باب اس بک کا لاسٹ باب ہے. یہ بہت ہی جامع باب ہے. ٹھیک ہے، اس باب میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک مسلمان کی طرز زندگی کو دیکھیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اپنے اخلاقی جو آداب ہیں، جو اطوار ہیں، جو طور طریقے ہیں، وہ کیسے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے پہلی حدیث جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلمان کے مسلمان پر لازمی 6 حقوق ہیں. مسلمان پر لازمی 6 حقوق ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے، آیا کہ ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا بس نام کے ہی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اذا لقیتہ، جب وہ ملاقات کرے اس سے، فسلم، پھر چاہیے کہ وہ سلام بھیجے، سلام کرے، علیہ، اس کو۔ پہلا حق کیا ہے کہ جب بھی ملنا ہے اسلام میں پہل کرنی ہے۔ یہ اسلام جو ہے نا، اصل میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، دوسروں کا دل نرم ہوتا ہے، اپنائیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور نفرتیں کم ہوتی ہیں ایک سلام کرنے سے۔ جو اپنے اندر انا، تکبر، ضد جو ہے، یہ ساری ایک دم چھوٹ جاتی ہے جب ہم سلام کر لیتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، ناراضگی ہوتی ہے 2 انسانوں میں، تو ان کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ آپس میں صلح کر لو، سلام لے لو، گلے مل لو، اس سے تم لوگوں کی جو نفرتیں ہیں وہ کم ہوں گی۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو، تمہارے جان، مال، عزت، ہر چیز کی سلامتی ہو، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پر الفاظ بہت چھوٹے سے لگ رہے ہیں، السلام علیکم، لیکن جس کو یہ کہا جاتا ہے نا، اصل میں اس کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ تحفہ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں کا لے کر دیں، آپ زیادہ قیمتی تحائف دیں، بس دل سے خوش ہو کر کسی دوسرے کو دعا دے دیں، وہ بھی تحفہ ہے، اور یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کو ملنے کا، اتنی ترقی ہو چکی ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے میں اس سے آگے گزر جاؤں، میں اس سے آگے گزر جاؤں۔ ٹیکنیکل دور ہے، ہر بندہ بڑا مصروف ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کی دعا دے، کوئی تحفہ دے، تو اس کو قبول کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اوپر سے آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، ٹھیک ہے؟ جو ایک بیٹھا ہے، ایک سوار ہے، جو سوار ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حق بتایا گیا ہے، اصول بتایا گیا ہے کہ جو چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو مجالس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اوپر سے آنے والے کو سلام کرے، جو تندرست ہے وہ بیمار کو سلام کرے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں سلام کرتے ہیں، آیا کہ آپ سب بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ میں سے سب نے جواب نہیں دیا، بلکہ کسی ایک نے بھی اگر جواب دے دیا نا، تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر کسی کو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی اس سلام کا جواب نہ دے تو ہو سکتا ہے اس کا وبال پوری مجلس پہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کلاس میں سلام کروں اور ہر کوئی کہے کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، اس طرح تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ کسی ایک نے بھی سلام کا جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں سلام کو عام کریں، سلام کو بڑھ چڑھ کر پھیلائیں، اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ صحابہ کرام تو یہ کیا کرتے تھے کہ اگر 2 ساتھی جا رہے ہیں، درمیان میں ایک پلر آ گیا ہے، ایک ستون ہے یا درخت آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو کراس کر کے جب راستہ پھر اکٹھے طے کیا نا، تو پھر آپس میں ملتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنا سلام کو بڑھاتے جائیں گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی، اللہ کی برکت بھی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آپ پر ہو، آپ کے گھر والوں پر ہو، آپ کے مال پر ہو، آپ کی اولاد پر ہو، آپ سلامت رہیں، تندرستی ہو، اس میں بہت سی خیر چھپی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے اذا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب
دعاکا وہ بلائے تجھے، وہ دعوت دے تجھے، فَأَجِبْهُ پھر تو دعوت قبول کر اس کی۔ اس میں ہے کہ دعوت ہماری کھانے پینے کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، ہماری دینی دعوت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دینی مجالس کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے بھی کسی کو بلایا جا سکتا ہے کہ آپ آئیں میرا ضروری کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ کرنے کے موڈ میں ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، کوئی خاص مجبوری نہ ہو، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کھانے پینے کے لحاظ سے دعوت ہے، آپ کو چیز نہیں بھی پسند، کوئی آپ کو کہہ رہا کہ کھا لیں، تو آپ کو چاہیے کہ سنت سمجھ کر اس کی وہ چیز کھا لیں، ٹھیک ہے۔ ہم زیادہ تر چیزیں نہیں کھاتے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتی، اگلا بندہ اتنے پیار سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کھا لیں، تو آپ کھا لیں، اس کا بھی دل رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ لگے کہ اس کو پتہ نہیں کھانے میں کوئی عیب ہے، کیوں نہیں بندہ کھا رہا۔ اور اگر آپ کسی کے گھر میں دعوت پر گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ اب پیٹ کھول کر کھانا شروع کر دیں، انے واہ کوئی نہیں، بس اس نے دعوت پہ بلا لیا نا، اب میرا ہی حق ہے کھانے کا، ٹھیک ہے، اس کا گھر بھی خالی کرو۔ نہیں، مجلس میں جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو دعوت پر بلایا تو ان کے لیے بھی کوئی تحفہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی آپ سے خوش دلی سے ملیں۔ پھر آپ جب کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹھیں تو ایسا نہیں کہ سارے کا سارا کھانا جو ہے وہ چٹ کر کے تو واپس آئیں، بس ٹیسٹ کریں، اپنی بھوک مٹائیں اور واپس آئیں، ٹھیک ہے۔ کھانے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور یہ آداب ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے؟ جب ہم احادیث کے فرامین کو پڑھیں گے، جب ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں اتنا سا ٹائم ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پڑھ سکیں۔ اور نمبر 3 ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ خیر خواہی کا طالب ہو نا تو اس سے خیر خواہی کی جائے۔ اِذَا اسْتَنصَحَكَ خیر خواہی مانگے تجھ سے، وہ اس چیز کی طلب کرے، فَانصَحْهُ پھر تو اس سے خیر خواہی کر، اچھائی والا معاملہ کر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ خیر سے پیش آ، نیکی والا معاملہ کر۔ ایک تو ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی چیز کو مانگتا ہے، اس کی طلب ہوتی ہے، یعنی کسی نے قرآن کو سیکھنا ہے تو آپ کے پاس یہ ہنر ہے، آپ کے پاس یہ علم ہے، آپ کے پاس کسی بھی چیز کا کوئی علم ہو سکتا ہے، فلاں بندہ کہتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے اور آپ آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں سکھا سکتا۔ یہ ہنر ہی تو ہیں جو انسان کو با اخلاق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے تو اس میں دوسرے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر بھی آزمایا ہے کہ میرا بندہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں غرباء کا حق شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو لگائیں گے نہیں نا غریبوں پہ، ان کی مالی جائز ضرورتیں جو ہے پوری نہیں کریں گے تو پھر ہم سے یہ لے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو مالی ضرورت ہے یہ بھی خیر کا کام ہے، کسی کا قرضہ دینے والا ہے یہ بھی خیر کا کام ہے، کسی کو کوئی علم سکھانے والا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھایا جا سکتا ہے تو یہ بھی خیر کا کام ہے، کسی کو اچھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے، کسی کا سامان سواری پہ رکھ کر دیا جا سکتا ہے، کسی کو ایون کے اچھا جو ہے نا مشورہ دیا جا سکتا ہے، دل سے مشورہ دیا گیا، گویا کہ اگر کسی سے مشورہ پوچھا جائے تو وہ امانت دیا جاتا ہے جس میں خیانت نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ پوچھ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کسی کو اچھا مشورہ دینے کی، لیکن آپ پھر اندر سے خیانت کریں، دل میں کھوٹ رکھیں، کیا ہے میں نے اگر اس کو اچھا مشورہ دے دیا نا یہ تو آگے گزر جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی آپ نے پھر خیر کا کام نہیں کیا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نیکی مانگ رہا ہے اور آپ اندر سے چھپا رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کہا گیا کہ جب کوئی آپ سے خیر مانگے تو اس کو خیر دیں، روکے نہیں، ہاتھ کو پیچھے نہیں کریں۔ یہاں تک ہے اگر آپ کو دیکھیں کہ لکھنا آتا ہے تو سامنے والے کو نہیں آتا، وہ آپ سے کہتا ہے مجھے تھوڑی سی لکھائی سکھا دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں سکھا نہیں سکتا، یا ایسے سکھائیں گے کہ اگلے دن وہ سیکھنے ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ تو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ مجھ سے کس نے خیر مانگی تھی، میں نے اس کو کتنی خیر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا محاسبہ آپ نے خود کرنا ہے۔
مجھے کسی نے دعوت پہ بلایا ہے، کیا میں نے اس کی دعوت قبول کی ہے یا میں نے کیسے قبول کی ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ ہے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں. جب آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ کیا کہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ کہے. فَشَمِّتْهُ، تو اس کو دعا دے، یہ تیرا حق ہے. کوئی سامنے والا مسلمان بندہ ہے، اس کو چھینک آ گئی ہے. اب ہر بندے کی چھینک مختلف ہوتی ہے، کسی کو اونچی آواز سے، کسی کو نیچی. بجائے اس کے اس کا مذاق اڑانے کے، وہاں پر تبصرہ کرنے کے، مسکرانے کے، ٹھیک ہے، اور باتیں کرنے کے، یہ کیسے چھینک رہی ہے، اس کا جواب دیں. اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو آپ کہیں یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. یہ چھینک کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اگر یہ بھی نہ آئے تو ہمارے جو دماغی سیلز ہیں یہ اچھے طریقے سے کام نہ کریں، اس سے بھی جراثیم باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے وَإِذَا مَارِزَ فَعُدْهُ. نمبر 5 ہو گیا نا یہ. نمبر 5 وَإِذَا، اور جب ماریزہ وہ بیمار ہو، فَعُدْهُ، پھر اس کی عیادت کی جائے. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بڑی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی عیادت کرنا بھی مسنون عمل ہے. حدیث مبارکہ میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ بیمار کی جا کر عیادت کریں. ضروری نہیں کہ آپ عیادت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں پھر ہی آپ جائیں. عیادت کرنی ہے، اس کو اچھے الفاظ میں دعا دے کر آئیں. ایسے نہیں کہ جا کر بیٹھیں اور کہیں کہ ہاں فلاں شخص بھی ایسے ہی بیمار تھا، وہ بھی ایسے ہی نا فوت ہو گیا، اس کی بیماری کی یہی وجہ تھی. ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ اس کو بیماری تھی اور وہ اسی بیماری میں دنیا سے جا بسا ہے. تاکہ جو بندہ بیمار ہے وہ اپنے وقت سے پہلے ہی چلا جائے. ٹھیک ہے، جا کر وہاں ویسی باتیں نہیں کرنی کہ اگلا بندہ اور پریشان ہو رہے. اس کے گھر والے آپ کے جانے کا انتظار کریں کہ کب یہ جہاں سے اٹھے گا اور مریض کو جو ہے وہ تسلی ہوگی، اس کو سکون ملے گا. جا کر بیٹھیں، اس کو تسلی والی دعائیں دیں. اپنے کچھ لمحات اگر آپ کے ساتھ گزرے ہیں ان کو تازہ کریں، کیا پتہ اس کا وہ آخری وقت ہو. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی بیماری سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، نعمت کے چھن جانے سے پہلے اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہی اصلی شکر ہے. یعنی تندرستی کا شکر ادا کیا جائے بیماری سے پہلے. جب انسان کو بیماری آ جاتی ہے نا، اس کے دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو میں نے یہ ایسے کام کر دینا ہے، میں نے پتہ نہیں کس چیز کو فتح کر لینا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانیں. ٹھیک ہے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانیں، اپنی امیری کو تنگ دستی سے پہلے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس امیری ہے، غربت نہیں ابھی آئی، آپ کے پاس زندگی ہے، موت نہیں ابھی آئی، آپ کے پاس جو نعمت ہے اس کا شکر بجا لائیں، بجائے اس کے کہ جب آپ کے پاس نعمت چھین لی جائے پھر آپ اس پر اظہار افسوس کریں اور حسرت کریں. ٹھیک ہے، تو جب کوئی بندہ بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے لازمی جائیں. پھر جتنے بھی قدم آپ چل کے جاتے ہیں نا وہ سارے فرشتے آپ کی نیکیوں میں لکھ لیتے ہیں. اگر یوں سمجھیں کہ میں نے یہاں سے کسی 1 گھنٹے کی مسافت پر جانا ہے تو ابھی تو چلیں یہ ہم پیدل نہیں جاتے، لیکن جتنا بھی سفر ہم طے کر کے جاتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہوتا ہے، وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی جب جانا ہے بڑے اچھے انداز سے، اور کوئی نہ کوئی اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، کوئی فروٹ لے جائیں، کوئی پھل لے جائیں، تاکہ گھر والوں پر بوجھ نہ بنے آپ. ایسا نہیں کہ پہلے ہی وہ بیماری کی مشقت میں پڑے ہوں، پیسے لگا رہے ہیں اس بندے پہ جو بیمار ہے، آپ بھی جا کر وہاں پر کھانے کے ٹائم پہ جائیں اور ان کو کھانا بنانا پڑ جائے. پوری کوشش کریں جب کھانے کا ٹائم نہ ہو تب جائیں. یعنی دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے 12 بجے کا، تو آپ کوشش کریں کوئی 3 بجے جائیں. ٹھیک ہے، یا آپ دور اپنے جانا ہے تو کوشش کریں صبح کے ٹائم میں جائیں، 9 سے 10 چلے جائیں، واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ گھر والے جو ہے نا وہ بھی مشقت میں نہ پڑیں، وہ مریض کو سنبھالیں گے کہ آپ کو سنبھالیں گے. اور زیادہ دیر بیٹھیں بھی نہیں، بس حال چال پوچھا ہے، دعا دی ہے اور کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھا اور واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کے، ایک دوسرے کی چاہت کے.
یہ کیا ہوا کہ گئے اور جا کر ان کو ہی مشقت میں ڈال دیا، وہ بیچارے کہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کب گھر جائے گا، اور اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں کسی کی بھی عیادت کرنے کے لیے، ایک دو کا بھی جانا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، مر جائے، تو آپ کیا کریں؟ اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے جائیں، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اتباع سے مراد ہے اگر خواتین ہیں وہ جنازے کے ساتھ نہیں جاتی تو ان کے گھر اظہار افسوس کے لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر مرد ہیں تو وہ جنازہ پڑھنے کے لیے لازمی جائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی پہچان نہیں، ہم کیوں جائیں؟ بیماری پہ آپ نے کسی کی جا کر پہچان تھوڑی کرنی ہے۔ اگر آپ جا سکتے ہیں، اہل محلہ میں ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، لیکن ان کے گھر والوں میں سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ضرور جائیں، وہاں پر جا کر اپنی آخرت کو تازہ کریں، اس کے لیے، مرنے والے کے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ جہاں پر آپ کی پہچان ہو، جہاں پر آپ کی آؤ بھگت ہو، آپ کو سلوٹ کیا جائے، وہیں پر آپ جائیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ آیا تھا، ہمارے اس مرگ پہ فلاں بندہ آیا تھا۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مرد ہے، کوئی میل ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو کہیں اللہم اغفر لہ، کہ یا اللہ تو اس کو بخش دے، وہ اس وقت نا بڑی دعاؤں کا طالب ہوتا ہے، اور ہم لوگ خاص کر جو گھرانے والے ہوتے ہیں وہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہوتا ہے، اور جو ارد گرد کی ہوتی ہیں خواتین، بس جنازہ جانے کی دیر ہے اور وہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ اس وقت اس کے حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بڑا سخت لمحہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہت معمولی لیا جا رہا ہے، ایک نہ ہونے کے برابر۔ لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، پہلے وہ جیتا جاگتا انسان تھا، اس کا ایک خاص نام تھا معاشرے میں، اس کو اگر معمولی سا بھی نام ہے ساتھ اس کے احمد لگا دینا، محمد لگا دینا، اگر کوئی کھاتا پیتا ہے سیٹھ لگا دینا، چودھری لگا دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی ہے، یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ میت، ٹھیک ہے، فلاں میت، جلدی کریں دیر ہو رہی ہے۔ تو اس کو بڑی ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم دعاؤں کی، جس ٹائم ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور حتی الامکان کتنے دن جاتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار بھی 3 دن جاتے ہیں، 3 دن کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لمحہ جو ہے نا بڑا فکری ہے، اس کی فکر کرنے والی چیز ہے، یہ ہمارے اوپر بھی آنا ہے، آپ کے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، سب کے اوپر۔ تو ایسا رویہ رکھیں کہ پیچھے سے آپ کو دعائیں دینے والے موجود ہوں، ہر لمحے ان کی زبانوں سے آپ کے لیے دعا نکلے، اپنی زندگی کا حق ادا کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ زمین پر بوجھ بنے رہیں، لوگ کہیں کہ شکر ہے فلاں بندہ گیا ہے، ہم بھی کہہ رہے تھے کہ شکر ہے جائے گا تو زمین کا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو چور ڈکیٹ یا جنہوں نے لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے، تو ان کے مرنے پر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں بننا، ہم نے حقیقی مسلمان بننا ہے، ہم نے ان حقوق کو ادا کرنا ہے، مسلمانی کا حق ادا کرنا ہے، تاکہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہیں، ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں۔ اچھا، کافروں کو اسلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کلاس میں بھی کوئی کافر ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جو ہے نا اسلام میں داخل نہیں ہوئی، کوئی ہندو مذہب سے ہے، تو آپ یہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اسلام میں پہل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے اسلام کی ہے تو آپ کہیں وعلیکم، جیسے تم نے کہا تم پر بھی ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً کہا ہے کہ آپ غیر مذہب کو اسلام نہیں کر سکتے، اور ہمارے آج کل دوست جو ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے نا، تو ہر جگہ اکثر لوگوں کے غیر مسلم جو ہیں دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایک حدیث مبارکہ بھی آئی ہے کہ یہودیوں یا نصرانیوں سے راستے میں ملو تو اسلام میں ابتدا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ بھی پڑھیں گے۔ آج ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، مسلمان کے مسلمان پر لازمی حقوق۔ انشاءاللہ اس کی عربک بھی آپ کو شیئر کی جائے گی، اور کل آپ سے اس کو سنا بھی جائے گا، عربی بھی اور اس کا ترجمہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ 6 حقوق کون سے ہیں ان کو فنگر ٹپ پہ یاد کر لینا ہے، اور اپنے ہر لمحہ جب بھی موقع ملے، جس چیز کا بھی موقع ہو، اسلام کا اگر موقع مل رہا ہے اسلام میں پہل کریں،
دعوت کا موقع ملا ہے تو اس کو لازمی قبول کریں سنت سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے چھینک آپ کے سامنے کی ہے تو بجائے اس کا مذاق اڑانے کے آپ کہیں کہ یرحمک اللہ، لڑکی ہے تو کلّہ، لڑکا ہے تو کلّہ، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں تو جائیں، ایون کہ اپنے والدین کو ضرور بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی جو ہے گھر والوں سے ضرور اظہار افسوس کریں، موبائل پہ کر سکتے ہیں کریں، جا سکتے ہیں پاسبل ہے تو جائیں، یہ حق ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ کو پتہ نا حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی پاسداری کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کا خیر خواہ بنائے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک دن میں کچھ 10-12 حدیث پڑھ لیں لیکن عمل میں ایک چیز بھی نہ آئے، عمل میں ہم بھول جائیں کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ایک پڑھی ہے، کوشش کریں گے کل تک اس کو ذہن میں رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے ان میں سے کس حدیث پر عمل کیا کل، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ حدیث ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا لیسن آپ کو یہیں تک ہے، اور نیکسٹ آپ سے سنیں گے بھی اس حدیث کا ترجمہ، اس کی عربک۔ نیکسٹ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس پر عمل کیا ہے، کون سا موقع آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے، اور حدیث پڑھنے کا شوق آپ کے دل میں کتنا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔